with Afak Education Channel. دوستو یہ آج کی ہماری ویڈیو جو عرب کنٹری میں کام کرتے ہیں، کام سے مطلب یہ ہے جو کوئی پلمبر کا کام کرتا ہے یا کوئی بھی مستری والا کام، تو یہ ویڈیو ان کے بہت کام کی ہوگی اور ہر کوئی بندہ سیکھ سکتا ہے۔ تو اس میں سارے الفاظ نئے ہیں، بہت مشکل ہے جو سنے ہوں گے۔ امید ہے آپ لوگ پورا ویڈیو دیکھیں گے اور کچھ نئے لفظ سیکھیں گے۔ چلو اپنی ویڈیو ہم شروع کرتے ہیں۔ دوستو ایک لفظ ہوتا ہے عربی میں اتفاق، یہ جگہ جگہ کام میں لگتا ہے۔ تو آؤ اس کو کچھ تھوڑا سمجھاتے اس کے بارے میں۔ جیسے آپ کوئی کام کرتے ہو تو وہاں پہ کچھ طے ہوتا ہے کہ یہ کام ہوگا یا اتنا پیسہ لگے گا، تو یہ جو طے ہوتا ہے نا، تو اس کو بولتے ہیں اتفاق۔ اب اس کو چاہے طے بولو چاہے سمجھوتا بولو، سمجھوتا ہونا آپس میں یا آپس میں اتفاق کرنا یا طے کرنا، اس کا مطلب ہوتا ہے اتفاق۔ اب جیسے آپ نے کسی کا کام کیا اور آپ نے پہلے سے طے کیا تھا کہ 100 ریال میں یہ کام کروں گا، اب وہ بندہ آپ کو پیسہ کم دے رہا ہے، تو وہاں آپ بول سکتے ہو انا سویت اتفاق من اول 100 ریال، میں نے طے کیا تھا من اول پہلے سے، انا سویت اتفاق من اول 100 ریال 100 ریال میں۔ انا سویت، سویت کا مطلب میں نے کیا تھا، انا سویت میں نے کیا تھا، اتفاق طے، انا سویت اتفاق۔ یا کوئی کام ہو، آپ کسی کے پاس کام کرنے گئے ہو اور آپ کا کام کا طے ہوا ہو کہ مجھے صرف گاڑی چلانا ہے، تو وہاں آپ بول سکتے ہو کان اتفاق سوق سیارہ، بس گاڑی چلانا طے ہوا تھا، بس گاڑی چلانا طے ہوا تھا بس۔ کان اتفاق یعنی طے ہوا تھا، کان کا مطلب تھا، طے ہوا تھا، کان اتفاق طے ہوا تھا، سوق سیارہ گاڑی چلانا، کان اتفاق سوق سیارہ، بس گاڑی چلانا طے ہوا تھا بس، دوسرا کام میں نہیں کروں گا، تو وہاں پر یہ استعمال ہوتا ہے اس طرح۔ اسی طرح کوئی بھی کام ہو چھوٹے سے بڑا جو آپ نے پہلے سے طے کیا ہو اور بعد میں وہ ویسا نہ کرتا ہو، تو وہاں پر آپ بول سکتے ہو کان اتفاق ھذا، اس کا ہمارا تمہارا طے ہوا تھا۔ تو اس کا ہندی میں یہ بنے گا ہمارا تمہارا طے ہوا تھا، یہ ہوا تھا، لیکن عربی میں صرف یہ ہوگا کان اتفاق، طے ہوا تھا۔ ایک اور لفظ ہوتا ہے شغل ید، اس کا مطلب ہندی میں ہوگا ہاتھ کا کام، یعنی تمہاری محنت کا کام، یعنی جو آپ نے محنت کی ہے، جو ہاتھ سے کام کیا ہے، جو مستریاپن کیا ہے، اس کو بولتے ہیں شغل ید۔ یعنی کوئی سامان لے کے آیا ہو کوئی بندہ نیا، کسی بھی چیز کا ہو، گاڑی کا ہو، گھر کا ہو، سباک کا سامان ہو، تو آپ نے اس کو فٹنگ کیا، تو جو آپ نے ہاتھ سے اس کو ٹائٹ کیا، کھولا باندھا، اس کو بولتے ہیں شغل ید۔ شغل ید، اس کو آپ کس طرح استعمال کرو گے؟ اس کو سعودی لوگ آپ سے بولیں گے کم تبغى فلوس شغل ید، کم تبغى فلوس شغل ید، یعنی اپنے کام کا پیسہ کتنا لوگے، اپنے کام کا پیسہ کتنا لوگے۔ کم تبغى اس کا مطلب ہوگا کتنا لوگے، کم تبغى تم کو کتنا چاہیے، شغل ید تمہاری محنت کا پیسہ، جو تم کام کرو گے اس کا پیسہ، کم تبغى فلوس شغل ید۔ تو یہ سامان کا نہیں، یہ صرف تمہارے کام کا، یعنی جو تم محنت کرو گے اس کا پیسہ پوچھتا ہے وہ، کم تبغى فلوس شغل ید، تمہارے کام کا پیسہ کتنا لوگے۔ جب آپ کو جتنا پیسہ بنتا ہو وہ آپ جانیں، میں مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں، فلوس شغل ید 50 ریال، فلوس شغل ید 50 ریال، یعنی کام کرنے کا پیسہ 50 ریال لگے گا، کام کرنے کا پیسہ 50 ریال لگے گا، سامان اس کا ہوگا۔ شغل ید یعنی صرف جو آپ کام کرو گے اس کا، فلوس شغل ید 50 ریال، پیسہ کام کرنے کا 50 ریال۔ اوکے۔ فٹنگ کرنا،
फिटिंग करने को बोलते हैं तरकीब। तरकीब, तरकीब का मतलब होता है फिटिंग करना। जैसे आप कोई सामान लेके गए हो सऊदी के घर उतारने, नया सामान है, मिसाल के तौर पर कोई टेबल है, तो आपका काम है उसके घर तक पहुंचाना, पहुंचा दियो। अब अगर सऊदी आपको या अरबी आपको बोलता है सवी तरकीब, सवी तरकीब यानी इसको फिटिंग करो, सवी तरकीब फिटिंग करो, तो आप उसको बोल सकते हो फिटिंग करने का पैसा अलग से लगेगा, फिटिंग करने का पैसा अलग से लगेगा। तो अरबी में बोलोगे अबगा फलूस हग तरकीब लहालो, अबगा फलूस हग तरकीब लहालो, यानी अबगा मुझे चाहिए, फलूस पैसा, हग तरकीब यानी फिटिंग करने का, हग का मतलब होता है का, तरकीब फिटिंग, हग तरकीब फिटिंग करने का, लहालो, लहालो यानी अलग से, अबगा फलूस हग तरकीब लहालो, फिटिंग करने का पैसा लगेगा या मुझे फिटिंग करने का पैसा अलग से चाहिए। तो ये जो आपका मतलब हिंदी उर्दू में हो, अरबी में इसका मतलब बनेगा अबगा फलूस हग तरकीब लहालो, या इतना सिर्फ बोल सकते हो फलूस हग तरकीब लहालो, फलूस हग तरकीब लहालो, इतना भी बोल सकते हो। या जैसे कोई और चीज़ हो, उसका अलमारी हो खोलने का और कहीं और फिटिंग करने का, तो खोलना फिटिंग करना इसको अरबी में बोलते हैं फुक वरक्किब, फुक्कु वरक्किब। फुक का मतलब होगा खोलना, व का मतलब होगा और, रक्किब का मतलब होता है फिट करना, यानी कोई जगह से उठा के दूसरी जगह पे लगाना, फिट करना, इसको बोलते हैं रक्किब। ये रक्किब जो है ये तरकीब से निकला है, तरकीब, ठीक। फुक व रक्किब इसका मतलब होता है खोलना और फिट करना। अब अगर कोई सऊदी बोलता है, कोई अरबी बोलता है नहीं ये तो छोटा सा काम है, इसको बस खोल के वहां लगाना है, हाथ बस फुक व रक्किब ही ना, तो उसको आप बोल सकते हो ला हादा शुगल, ला हादा शुगल, नहीं ये काम है, ला हादा शुगल, नहीं ये एक काम है। जैसे अपने वहाँ नहीं बोलते हैं ये तो पूरी एक दिहाड़ी बनेगी, ये इसका तो पूरा एक काम है अच्छा खासा, तो अरबी में आप इसको बोलोगे ला हादा शुगल, ये काम है, लाजिम फलूस, पैसे लगेंगे, लाजिम फलूस, पैसे लगेंगे। यहाँ लाजिम का मतलब हो जाएगा, लाजिम का मतलब वैसे होता है पड़ेगा, लाजिम का मतलब होता है पड़ेगा, यानी से करना पड़ेगा, लाजिम सवुई करना पड़ेगा। तो उसी तरह यहाँ लाजिम का मतलब लगेगा पड़ेगा होता है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब लगेगा भी बन जाएगा, लाजिम फलूस यानी पैसा लगेगा, लाजिम फलूस पैसा लगेगा, हादा शुगल लाजिम फलूस, ये काम है पैसा लगेगा, ओके। ये टाइट है यानी कसा हुआ है, कोई नट बोल्ट स्क्रू हो या कोई भी चीज़ हो जो टाइट हो, तो ये सिर्फ बोल्ट नट में इस्तेमाल होता है। ये टाइट है तो इसको अरबी में बोलते हैं हादा मशदूद, हादा मशदूद, मशदूद शीन है ध्यान रखना, शाह है बड़ा वाला, हादा मशदूद ये बहुत टाइट है, हादा मशदूद ज़्यादा, हादा मशदूद ज़्यादा ये ज़्यादा टाइट है। तो ये मशदूद सिर्फ लगेगा जो टाइट किया जाता है, जो चीज़ हाथ से, कोई ढक्कन हो, कोई नट बोल्ट हो या कोई और चीज़ जो हाथ से टाइट की गई हो, उसको बोलते हैं अरबी में मशदूद, ये टाइट है। और कोई चीज़ जो कड़क होती, जो टाइट होती उसमें नहीं, सिर्फ जो बांधने वाली चीज़ में, इसमें मशदूद ये इस्तेमाल होता है। टाइट करो इसको अरबी में बोलते हैं शुद्ध, शुद्ध, शुद्ध का मतलब होता है टाइट करो, शुद्ध टाइट करो, शुद्ध है ध्यान रखना ये भी बड़ी शीन से है, उसमें सिर्फ आगे
پہلے والے میں جو ہے ٹائٹ، یہ ٹائٹ ہے تو اس میں پہلے ما لگا ہوگا اور لاسٹ میں دا آئے گا. اس میں صرف دو ہی لفظ ہوں گے، شدھ. شدھ یعنی ٹائٹ کرو، شدھ ہادا اسے ٹائٹ کرو، شدھ ہادا اسے ٹائٹ کرو. ٹھیک. جنگ یا مورچہ، کچھ جگہ اس کو مورچہ بھی بولتے ہیں، تو عربی میں اس کو بولتے ہیں صدا. صدا، صدا کا مطلب ہوتا ہے جنگ یا مورچہ. صدا، صدا یہ سین سے نہیں ہے اور شین سے بھی نہیں ہے، یہ سواد سے آتا ہے، اس میں سیٹی نہیں نکلنی چاہیے جب بولو. صدا، صدا یعنی جنگ. اس میں جنگ لگ گیا ہے یا اس میں جنگ لگا ہوا ہے، اس کو بولو گے فی صدا. فی صدا، اس میں جنگ لگا ہوا ہے یا اس میں جنگ لگ گیا ہے، تو یہاں پر آپ بولو گے فی صدا. فی صدا، ہذا فی صدا. اس طرح بھی بول سکتے ہو ہذا فی صدا، یا صرف بولو گے فی صدا، جنگ لگا ہوا ہے، اس میں جنگ لگا ہوا ہے. ہذا فی صدا، ہذا فی صدا. لیکیج، لیک، جو کوئی پائپ میں لیک ہوتی ہے نا تو اس کو عربی میں بولتے ہیں تحریب. کوئی پائپ میں لیکیج ہو یا گیزر میں لیکیج ہو یا کہیں اور لیکیج ہو تو اس کو بولتے ہیں عربی میں تحریب. تحریب کا مطلب تھوڑا آپ کو سمجھاتے ہیں. تحریب کا مطلب دو ہوتے ہیں، ایک تو لیکیج اور دوسرا ہوتا ہے اسمگلنگ. اسمگلنگ کو تحریب بولتے ہیں اور لیکیج کو بھی تحریب بولتے ہیں. اب دونوں میں فرق کیا ہے، کیسے ہے؟ مطلب فرق نہیں، بس تھوڑا سمجھنے کا ہے بس. جیسے اسمگلنگ کا مطلب ہوتا ہے جو قانونی طریقہ ہے وہ طریقے سے نہ نکلے، کوئی دوسرے طریقے سے نکلے، اس کو بولتے ہیں انلیگل طریقہ. صحیح ہے نا؟ مثال کے طور پر جیسے کوئی چیز قانون ہے کہ یہ طریقے صحیح طریقے سے آ رہا ہے تو یہ قانونی طریقے سے آ رہا ہے. اب وہ راستے سے کہیں اور بھٹک جائے، مطلب قانون سے وہ چھپ جائے، تو اس کو بولیں گے انلیگل طریقہ. تو اسی طرح پائپ میں جو پانی آتا ہے تو وہاں ٹنکی سے آتا ہے اور اس کو نکلنا ٹوٹی سے چاہیے، تو یہ قانونی طریقہ ہوا، ٹنکی سے آیا اور ٹوٹی سے نکلا. لیکن اگر بیچ میں کہیں لیک ہو رہی ہے تو اس کو بولیں گے غیر قانونی طریقہ، یہ قانونی طریقے سے نہیں آ رہا ہے، تو اس کو بولتے ہیں تحریب. سمجھ گئے؟ تو تحریب کے دو مطلب ہوتے ہیں، اسمگلنگ اور لیکیج. تو جہاں پر سرکار سے چھپ کے کوئی کام ہو رہا ہو تو اس کو بھی تحریب بولیں گے. جیسے کوئی چیز کوئی لے کے جا رہا ہو چھپا کے تو اس کو تحریب بولیں گے، اور کوئی لیکیج ہوگی اس کو بھی تحریب بولیں گے. اب پائپ میں لیک ہے تو اس کو بولو گے تحریب فی ماسورہ. پائپ میں لیک ہے، تحریب فی ماسورہ، پائپ میں لیک ہے، تحریب فی ماسورہ. اب اسی طرح اگر گیزر میں لیک ہے تو بولو گے تحریب فی سخان. تحریب فی سخان، گیزر میں لیک ہے. گیزر جو ہیٹر آتا ہے پانی گرم کرنے والا، اس کو سخان بولتے ہیں عربی میں. تحریب فی سخان، گیزر میں لیک ہے. یا تحریب فی خلات، تحریب فی خلات. خلات، خلات کا مطلب ہوتا ہے وہ جو مکسر ٹوٹی نہیں ہوتا ہے، مکسر ٹوٹی جس میں دونوں طرف، ایک طرف گرم پانی آتا ہے کھولو، دوسری طرف کھولو تو اس میں ٹھنڈا پانی آتا ہے، تو اس کو عربی میں بولتے ہیں خلات. ہندی میں اس کو بولتے ہیں مکسر نل یا مکسر ٹوٹی، اس کو عربی میں بولتے ہیں خلات. تحریب فی خلات، مکسر ٹوٹی میں لیک ہے. صار خرم، خرم کا مطلب ہوتا ہے سوراخ. سوراخ کہیں ہو جاتا ہے تو اس کو خرم بولتے ہیں. صار، صار کا مطلب ہوتا ہے بن جانا، بن گیا یا ہو گیا، تو اس کو بولتے ہیں صار.
ہو گیا جہاں پر تو وہاں بولو گے صار صار خرم صار خرم فی ماسورہ پائپ میں سوراخ ہو گیا ہے صار خرم فی ماسورہ پائپ میں سوراخ ہو گیا ہے اگر لئی میں ہے اگر چھوٹی پائپ میں تو اس کو لئی بولو گے صار خرم فی لئی اور جو پائپ ہے بڑا والا تو اس کو ماسورہ بولیں گے صار خرم فی ماسورہ اوکے عربی آپ سے بولے گا ٹھیک ہے بنا دو طیب صلح ٹھیک ہے بنا دو طیب کا مطلب ہوگا ٹھیک ہے صلح بنا دو یا بناؤ صلح بناؤ طیب صلح ٹھیک ہے بناؤ بنا دو اچھے سے سیٹ کر دو ضبط میاں میاں ضبط میاں میاں ضبط کا مطلب ہوتا ہے سیٹ کرنا میاں میاں یعنی اچھے سے سیٹ کر دینا یعنی میاں میاں اچھے سے ضبط میاں میاں اچھے سے سیٹ کر دو یا اچھے سے سیٹ کرنا ضبط میاں میاں نہیں بنے گا ما اقدر صلح یعنی نہیں بنے گا ما اقدر صلح اس کا مطلب ہوتا ہے میں نہیں بنا سکتا یعنی تمہارا کہنے کا مطلب یہ ہوگا کہ نہیں بنے گا تو ما صلح کا مطلب ہوگا نہیں بنے گا لیکن آپ کو بولنا ہے ما اقدر صلح میں نہیں بنا سکتا اسے بدلنا پڑے گا لازم تغیر اس سے بدلنا پڑے گا لازم تغیر یا لازم بدل ان دونوں کا مطلب ہوتا ہے بدلنا پڑے گا لازم تغیر یا لازم بدلنا پڑے گا یعنی نیا لگانا پڑے گا یہاں سے کاٹنا پڑے گا اور نیا لگانا پڑے گا اس کو آپ عربی میں بولو گے اس کو میں الگ الگ کر کے بتاتا ہوں یہاں سے کاٹنا پڑے گا لازم گس من ہنا لازم گس من ہنا یہاں سے کاٹنا پڑے گا لازم کا مطلب ہوگا پڑے گا گس کاٹنا من ہنا یہاں سے لازم گس من ہنا یہاں سے کاٹنا پڑے گا کاٹنے کو ایک اور چیز بولتے ہیں گتا کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا لازم گتا من ہنا یہاں سے کاٹنا پڑے گا تو یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ اگر کوئی آپ کو کوئی عربی بولے لازم گتا من ہنا تو آپ کو معلوم ہوگا گتا مطلب کاٹنا ہوتا ہے ٹھیک تو چاہے بولو گس من ہنا یا گتا من ہنا ویسے گتا کا مطلب ہوتا ہے ٹکڑے ٹکڑے کرنا کاٹنا کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا اس کو گتا بولتے ہیں تو یہ صحیح رہے گا لازم گس من ہنا یہاں سے کاٹنا پڑے گا تو گسو کا مطلب کاٹنا ہوتا ہے اور نیا لگانا پڑے گا وترکب جدید نیا لگانا پڑے گا وترکب جدید اس کا مطلب یہ ہوگا ترکب یعنی تم لگاؤ گے سیٹ کرو گے نیا یعنی تم نیا لگاؤ گے ترکب وترکب جدید لازم گس من ہنا وترکب جدید یہاں سے کاٹ کے نیا لگانا پڑے گا اس کی پوری لائن اس طرح بنے گی لازم گس من ہنا وترکب جدید یہاں سے کاٹ کے اور نیا لگانا پڑے گا تو اس کو عربی میں ایک ساتھ میں اگر پورا بولو گے تو یہ اس طرح ہوگا لازم گس من ہنا وترکب جدید یہاں سے کاٹ کے نیا لگانا پڑے گا تو یہ ہماری ویڈیو کے کچھ نئے الفاظ تھے تو آئی ہوپ ہماری ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی تو چلو پھر ملتے ہیں ایسی کوئی دوسری ویڈیو میں Thanks جب تک کے for لیے watching اللہ my حافظ channel.